امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کا دربار تھا۔ اس کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا تھا اور بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ امام شافعی اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے شوق کے ساتھ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ جو بڑے علماء ہو، بڑے بڑے مشائخ ہو، قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن سے مسئلہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں بتا سکتے۔ ہاں، احکام بتائے جا سکتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو کس رنگ سے، کس ڈھنگ سے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، یہ تو غیب کی بات ہے۔ کسی انسان کے بارے میں قرآن و حدیث کا جاننے والا غیب کی بات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام شافعی جو ابھی نو عمر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعی کو بڑی بصیرت اور فراست سے نوازا تھا۔ امام شافعی نے کہا کہ حضور آپ تو سوال کرنے والے ہیں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ آپ اوپر بیٹھے ہیں اور میں نیچے بیٹھا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نیچے اتر آئیے اور مجھے اوپر بٹھا دیجیے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں کسی سے ڈرتے نہیں، بادشاہ ہو تو کیا ہوا، اس لیے کہ جو اللہ اکبر کی رٹ دن رات لگاتا ہو، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہو اور دل میں اس حقیقت کو جما لیا ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ کسی کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ امام شافعی کہنے لگے کہ آپ سائل ہیں اور میں مجیب ہوں۔ جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، سوال کرنے والے کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو نیچے ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ گفتگو سنی اور کہا کہ اس بچے کو اوپر بٹھا دو اور ہمارے لیے نیچے انتظام کر دو۔ امام شافعی کو اوپر تخت پر بٹھا دیا گیا اور بادشاہ نیچے اتر آیا۔ امام شافعی نے کہا کہ اب آپ اپنا سوال پیش کریں۔ جب سوال پیش کیا تو امام شافعی نے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے خوف سے آپ گناہوں سے بچ گئے ہوں اور وہاں گناہ کرنے سے کوئی چیز مانے بھی نہیں رہی ہو، جو جی چاہے آپ کر سکتے ہوں، لیکن محض اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسی نوبت آپ کو آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بسا اوقات ہوا ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے کہ کوئی تو مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر امام شافعی نے فرمایا کہ اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں؟ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی نے یہی آیت تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ گیا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ بنا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے کہا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ جنتی ہیں۔